الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا. میں نے لنک نمبر 1 اور لنک نمبر 2 جوائن کیا ہوا ہے صدقہ اگر آپ موجود ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین وبعد. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانوں کے درمیان جو باہمی چپکلش ہوتی ہے یا انسان جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں انہیں سیدھے راستے پر لایا جا سکے، ان کی اصلاح کا انتظام کیا جا سکے. اور انبیاء اور رسول نے زندگیاں گزار کر ہمیں عملی طور پر یہ بتایا، یہ سکھلایا کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے، یہاں پر معاملات کیسے کرنے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ قرار دیا کہ کس طرح سے رسول نے تمام تر معاملات میں اپنا کردار پیش کر کے دکھایا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا. اب انسان کی زندگی میں دوسرے انسانوں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور دوستی اور خیر خواہی ہوتی کیا ہے؟ دوستی اور خیر خواہی یہ ہے، دوست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جس شخص نے آپ کو آپ کی خامی سے آگاہ کیا تو گویا اس نے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے. ہمیں جو ہماری خامی بتاتا ہے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جس نے آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معمولی سمجھا تو گویا اس نے آپ سے بے نیازی اختیار کی ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. دوست کون ہے؟ جو آپ کی غلطیوں کو، آپ کی کوتاہیوں کو آپ کو بتائے، ہاں تماشا نہ بنائے، آپ کو بتائے کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اس طرح نہیں، اس طرح درست ہے. دوست جب دوست کی غلطی کو نکھارتا ہے، اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے کسی بات سے، تو ایسے ہی ہے جیسے سونے کی جو ہوتی ہے نا، سکہ ہوتا ہے سونے کا، اس کے اوپر میل کچال لگ جائے تو بٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی وہ میل کچال ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے دوستوں میں سے جو شخص اپنے راز چھپاتا ہے، جس کا آپ کے ساتھ گہرا تعلق ہو، تو وہ شخص خائن ہے جو آپ کا راز فاش کرتا ہے. جس نے آپ کا راز فاش کیا اس نے خیانت کی، اور جس نے آپ کے متعلق راز کو چھپا لیا اس نے بھی خیانت کی. کیسے؟ کہ آپ کے متعلق اسے کوئی برائی پتہ لگی تو اس نے اس برائی کو پی لیا، چھپا لیا کہ میرا دوست ہے، خیر ہے. نہیں، اس کو چاہیے تھا اس برائی کی اصلاح کرتا. تو دوستی اور عدم دوستی کا معیار کیا ہے؟ جو شخص آپ سے بے نیازی اختیار کرے آپ بھی اس سے بے اعتنائی برتیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو شخص آپ کو دوست بنانا چاہتا ہو اس سے بے نیازی اختیار نہ کریں، اس سے پہلو تہی نہ کہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کا ظلم ہے اور احسان کا بدلہ نہ دینے کے مترادف ہے. ایک معاشرتی اصول ہے، جو شخص لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اپنے تمام تر خیالات ان کے سامنے نہ رکھے،
بلکہ ان کے ساتھ تعلقات ایسے دشمن کی طرح قائم کرے جو اسے مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے. یعنی ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کسی پر یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو اس طرح سے یقین کرتے ہیں کہ ہماری ہر ایک خامی، ہر ایک خوبی کا اسے پتہ ہوتا ہے، اور یہی چیز بعد میں جب تعلقات کو خراب کرتی ہے تو ہمارے لیے اسی میں مسئلہ آ جاتا ہے. پھر ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے نا یہ خراب ہے، یہ درست نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات اس طرح کے رکھیں جس میں اگر اگلے کی نہج تبدیل بھی ہو جائے تو آپ کو نقصان نہ پہنچ سکے. ہر صبح، آنے والی صبح میں اپنے دوستوں کی طرف سے دھوکے بازی کا، بدسلوکی کا ایسے ہی اندیشہ محسوس کرنا چاہیے جیسے کھلے دشمن کی طرف محسوس ہوتا ہے. جب انسان ڈرتا ہے نا اپنے دشمنوں سے کہ میرا دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دے، انسان کو ان لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے جو دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو دوست زیادہ برائی کے ساتھ مارتے ہیں. تو بہرحال دوستی اور دشمنی کا معیار ہونا کیا چاہیے، تو اس باب میں، تزکیہ نفس کے باب میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا جو باب ہے اس میں دوستی اور دشمنی کس کے لیے ہونی چاہیے. دوستی اور دشمنی اس کی بنیاد اس دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دوستی، اس کی دشمنی کا معیار اس دین کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے، ذاتیات پر ہونا چاہیے، تو جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں وہ ذاتی اعتبار سے کی ہیں. ہماری دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ یہ دین ہونا چاہیے. دیندار لوگ ہمارے دوست ہونے چاہیے، دیندار لوگ ہمارے ساتھی ہونے چاہیے، اور دیندار لوگ ہی ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہم چل پائیں، جن کے ساتھ ہم معاملات کے اندر رہ پائیں. اگر جی میں آ گیا ہوں، اگر ہماری دوستیاں دین کی بنیاد پر نہیں ہوں گی تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ہم اپنی دوستیوں کے اندر ہمیشہ ناکام رہیں گے، ہم دوستوں سے ڈرتے رہیں گے. بہترین آپ کا ساتھی کون ہے؟ بہترین ساتھی وہ ہے جو آپ کی غلطی پر آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کی غلطی پر آپ کی اصلاح کرے، جو اس بات کو سمجھے کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، میں نے اگر خود جنت میں جانا ہے تو میں نے اپنے اس بھائی کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں سمجھتا یا کوئی شخص ایسی سوچ نہیں رکھتا تو گویا وہ شخص خود بھی پریشان کن حالات میں ہے اور اپنے دوست کو بھی پریشان کن حالات میں ہی ڈال رہا ہے. اصل جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آپ کے آمنے سامنے تھے. کچھ قیدی بنا کے لائے گئے، کچھ وہاں جنگوں کے اندر مارے گئے. اب معیار دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر فتح مکہ کے موقع پر کہتا ہے ابا جی جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، آپ والد تھے اس لیے چھوڑ دیا. کہتے بیٹا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ہے دوستی اور دشمنی کا معیار. جب دوستی اور دشمنی دین کی بنیاد پر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کے ساتھ تعلق کو توڑنا ہے تو اللہ کے لیے. ہم نے اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ اپنے معاملات اپنے مائک بند کیا کریں. جی آپ لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں اور مائک یہاں آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے آپ لوگ ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مائک بند کرنا کلاس کے درمیان؟ کتنی بار یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ کلاس جوائن کرتے ہیں فوری طور پر اپنے مائک بند کیا کریں. صرف آپ کی آواز مجھے ڈسٹرب نہیں کرتی، باقی کلاس کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. تو اصلاح نفس کے باب میں ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ دوست ہم نے اس قسم کے بنانے ہیں، یعنی ہمارے تعلقات لوگوں سے اس قسم کے ہونے چاہیے جو نیکی پر ہماری اصلاح کریں، برائی پر ہمیں ٹوکیں، ہمیں روکیں اور ہمیں منع کریں.
اگر تو ایسا ہے تو ہماری دوستیاں بالکل ٹھیک ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے فیلڈ غلط اختیار کی ہوئی ہے، ہماری دوستی درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، زبیر، یہ سارے کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے تھے، اچھائی کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ گھر سے نکلتے ہیں سیدنا ابوبکر، دل میں کیا خیال آیا؟ دل میں خیال ہی آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہی ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیکی کی چاہ کم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر منافقت آ گئی ہے۔ آگے نکلتے ہیں تو ایک اور صحابی ملتے ہیں، شاید سیدنا عمر ملتی ہیں یا کوئی اور ایک صحابی ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میری بھی یہی حالت ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کسی اور ساتھی کو بھی پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے میری بھی یہی حالت ہے، سارے چل پڑتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول سے آ کے کنفرم کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب ہم گھروں کو جاتے ہیں ہماری حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول ان کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں کہ نیکی کے باب میں ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی بات بتاتے ہیں۔ تو اس بات سے کرنے کے سے مراد کیا ہے کہ دوستوں کی، ساتھیوں کی اگر کمی کوتاہی محسوس ہوئی، ایک کو اپنی محسوس ہوئی، اس نے دوسرے سے بات کی، اس کو بھی اپنی محسوس ہوئی، وہ تیسرے کے پاس چلے گئے، تو اگر ساتھی دوست اچھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ساتھی اور دوست اچھے ہوں گے اس سے سب سے بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان درست رہے گا، آپ کا ایمان بہترین رہے گا۔ کیوں؟ کہ جب ساتھی اور دوست بہترین ہوں گے تو وہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف لگائیں گے، اللہ کے دین سے دور نہیں کریں گے۔ ہماری دوستیاں، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات بتاتے ہیں کہ ہم کس نہج پر کام کر رہے ہیں۔ تو اصلاح نفس کے باب میں یہ پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہم نے، اصلاح نفس سے پہلے ہم نے جو پرسنل ڈیولپمنٹ کی، اخلاقیات کے باب میں، عمرانیات کے باب میں، وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو پرسنل سیٹنگ ہے وہ کیسی کرنی ہے، عقل مندی کس چیز میں ہے، علم کس کو کہتے ہیں، اخلاق و کردار کیا ہے، دوستی اور خیر خواہی کیا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا، اگر انسان کی عقل مندی کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے، عقل مندی کا تعلق، اگر انسان کی سمجھداری اس دین کے کام نہیں آتی تو انسان کی سمجھداری کسی کام کی نہیں ہے۔ انسان کا علم، انسان کا عرفان، انسان کی ڈگریاں اگر اس دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے تو انسان کا علم بیکار ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کا اخلاق، انسان کا کردار اتنا برا ہے، اخلاق رذیلہ کا مالک ہے کہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ لوگوں کے درمیان رہ کر اچھی بات نہیں کر پاتا، تو گویا وہ شخص صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تو اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے آئے۔ اور پھر آخری بات آج کی، دوستی اور خیر خواہی۔ دوستی اور خیر خواہی، اگر انسان کا دوست اسے دین کے سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتا تو ہمیں ایسے کسی دوست کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اصلاح نفس ہے کیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ ہے کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصلاح نفس ان تمام مختلف قسم کے تربیتی طریقوں کا نام ہے کہ جس سے انسان استفادہ کر کے ایک مسلمان اپنی ذات کو علمی، ایمانی، اخلاقی اور سماجی حیثیت سے ایک اسلامی شخصیت بنا سکتا ہے۔ اگر انسان علم والا ہو اور علم والا ہو کے وہ اسلام پر نکتہ چینی کرے تو کیا اسلامی شخصیت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ اس کے علم کا فائدہ اس دین کی، اس شریعت کی ترویج میں ہونا چاہیے، اس کی عقل مندی کا فائدہ، اس کے اخلاق کا فائدہ، اس کے کردار کا فائدہ، اس کے تعلقات کا فائدہ اس دین کے لیے اگر تو ہے۔ ہم نے صرف رمضانی مسلمان نہیں بننا کہ ہم ایک مہینے کے مسلمان ہیں، ایک مہینہ جو ہے نا وہ ہم بس کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے وہ بندے ہیں، یہ کوڈ یاد رکھ لیں کہ آزاد شیطان ہوا ہے، قید شیطان کو کیا گیا تھا،
ہم اس سے پہلے بھی اللہ کے غلام تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کے غلام ہیں۔ ہم نے اخلاق رذیلہ نہیں اپنانے، ہم نے اپنی عقل سے اس دین کو فائدہ دینا ہے، ہم نے اپنے تعلقات سے اس دین کو فائدہ دینا ہے، اس دین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، خود اچھے مسلمان بننا ہے، اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے، خود کو ایک اچھا مسلمان بنانے میں ترقی کے مراتب طے کرنے ہیں اصلاح نفس کر کے۔ تو دوسرے لفظوں میں انسان کا مختلف طریقوں سے زندگی کے مختلف گوشوں میں ہی خود اپنی تربیت کرنے کا نام ہے اصلاح نفس۔ اور اسی معنی میں، اسی طرح سے جب انسان پرسنل ڈیولپمنٹ سے ہٹ کر معاشرتی ڈیولپمنٹ پر جاتا ہے، اجتماعی معاملات پر جاتا ہے، اجتماعی تربیت پر جاتا ہے، جس میں وہ دوسروں کے ساتھ مل کر تربیت کرتا ہے، جیسے ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا کوئی شخص تربیت یافتہ ہے تو اگلے کو سکھا رہا ہے، جیسے مسجد میں، مدرسے میں، خاندان میں، گھر میں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، رفاقت میں، سفر میں، نیک لوگوں سے ملاقات کرنے میں، تو سب چیزوں سے ایک مسلمان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور اس کا اثر اس کی ذات پر، اس کے رویے پر، اس کے کردار پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم خود ایک اچھی شخصیت ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کریں گے، اور یہی اس شریعت کا خاصہ ہے کہ شریعت صرف پرسنل ڈیولپمنٹ پر، تزکیہ نفس پر، اصلاح نفس پر بات نہیں کرتی، بلکہ یہ شریعت انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ اس معاشرے کا وہ فرد ہو جو اس معاشرے کے لیے مفید ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی دعوت دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ یدعون الی الخیر کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر خیر ہوگی تو پھر ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے نا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی دعوت تب دیں گے جب خود کو نیکی کا پتہ ہوگا۔ ینہون عن المنکر تب پتہ ہوگا جب پتہ ہوگا یہ اخلاقی برائی ہے، یہ معاشرتی برائی ہے، یہ کردار کی برائی ہے، یہ کردار کی خرابی ہے۔ تو یہ سب کچھ تب ہوگا جب اصلاح نفس پر کام ہوگا۔ تو اصلاح نفس کے مختلف طریقے اور اس کے فوائد اور ثمرات کی وضاحت یہ ہم آگے انشاءاللہ کریں گے، اس سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہر ایک مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے اس ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اصلاح نفس کے اس مرحلے پر عمل پیرا ہو، اس کی پابندی کرے اور اپنے لیے اس میں رغبت کا سامان پیدا کرے۔ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا۔ اردو کا محاورہ ہے، اپنی آنکھ میں، اگلے کی آنکھ میں پڑا تنکا بھی نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا بانس بھی نظر نہیں آتا۔ ہماری اپنی غلطیاں ان کو درست کرنا، درست کر کے چلنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اگلے کی غلطی نکالنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، اندھا بھی اگلے کی غلطی نکال دیتا ہے۔ آپ کو بہرا بھی بتا دے گا کہ گانا کیسے گاتے ہیں، گونگا بھی آپ کے الفاظ کی غلطی نکال دے گا، لیکن اپنی غلطی نکالنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دور حاضر میں جس قدر یہ فتنوں کا دور ہے، خود کو ان فتنوں سے بچا کر اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ دو پوائنٹ آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ خود اپنی حفاظت کرنا غیروں کی حفاظت کرنے سے مقدم ہے۔ کیسے؟ مسلمان اپنی اصلاح کر کے ہی حقیقت میں اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے۔ بلا شبہ خود اپنا بچاؤ کرے گا، پھر دوسروں کے بچاؤ کا انتظام کرے گا۔ خود نماز نہ پڑھتا ہو، لوگوں کو کہتے نماز پڑھو جہنم میں چلے جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو خود کو کس نے بچانا ہے؟ اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آگ سے نکلنے کی تدبیر خود کرنی ہے نا، پھر لوگوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اپنے لیے طریقہ اپنانا ہے۔ اسی بات کی تاکید قرآن کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پھر آگے کہا واہلیکم،
نارا وقودها الناس والحجارہ، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو۔ اب یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو اور گھر والوں کو چھوڑ دو، یا گھر والوں کو بچا لو اپنے آپ کو چھوڑ دو، نہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس آگ سے بچا لو جس آگ کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ علامہ ابن سعد رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نفس کو بچانے کا معنی بیان کرتے یہ کہتے ہیں کہ نفس کو اللہ کے اوامر کی بجا آوری میں اور اس اللہ کی جو منہیات ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے اجتناب کا پابند بنانا، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں اور جہنم کو واجب کر دینے والی چیزوں سے بچانا، اس کا مطلب ہے اپنے نفس کو بچانا اور اللہ سے توبہ کرنا۔ یعنی نفس کا بچانا کیا ہے؟ نفس کا بچانا یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوامر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، نماز کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھا کام، اچھے دوست، اچھا اخلاق، معاشرے کے لیے اچھے افراد، یہ سب کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو ان احکامات کی بجا آوری یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے اوامر کی بجا آوری، اور اللہ کے نواہی سے، اللہ نے برائی سے روکا، زنا سے روکا، چوری سے روکا، ڈاکے سے روکا، برائی سے روک دیا، ہر ایک رذیل کام سے روک دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کو بچانا ہے۔ اصلاح نفس کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچا لینا۔ جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا وہی شخص اصل میں کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے بچا لیا۔ جو شخص جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی سمجھدار ہو، بڑی بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، بڑے بڑی اس کی عزتیں، اس کی ویلیو، اس کا مقام ہو، لیکن دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے نہ بچا پایا، اس کا سب کچھ بیکار ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ جب انسان 15-20 سال کا ہو گیا یا اس سے بھی بڑی اس کی عمر ہو گئی، اس کی اصلاح کون کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ خود اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو کوئی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، نہ کوئی چیز اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے، خصوصاً والدین ہوں یا دیگر لوگ ہوں۔ عمومی طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اب سمجھدار ہو چکا ہے، اپنے اچھے برے کا خود اس کو پتا ہے، اپنی مصلحت خود بہتر بنا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنے لیے اچھے اور برے کی پہچان ہے اس کو۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ آج کل کی زندگی بہت مصروف زندگی ہے، لوگوں کے ذاتی مسائل، ان کی مصروفیات اس قدر ہیں کہ کسی کے پاس دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف تو چھوڑیں، والدین کے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولادوں کے لیے، اولاد کے پاس وقت نہیں ہے اپنے والدین کے لیے، والدین کے پاس وقت نہیں ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ تو اگر بندہ خود اپنی تربیت نہیں کرے گا تو اللہ کو جا کر یہ کہے گا اللہ مجھے تربیت کا ٹائم نہیں ملا۔ اگر بندہ خود اپنی تربیت نہیں کرے گا تو اطاعت اور فرما برداری کے موقعوں کو ضائع کر دے گا، اور یہی ہوگا، پھر وقت گزرتا چلا جائے گا، عمر ڈھلتی چلی جائے گی، اور انسان اپنی کوتاہیوں کے تدارک نہیں کر پائے گا، یا اپنے جو گمشدہ اس کے بشری کمالات ہیں ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ موت کے وقت، قیامت کے روز افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی منظر کو بیان کرتے ہیں، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم سب اللہ کے ہاں جمع ہوگے وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور وہی اصل میں ہار اور جیت کا دن ہے۔ پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ ہر ایک نے حساب وہاں دینا ہے اپنا اپنا۔ آج کی آخری بات، اور انشاءاللہ اس کے بعد لیکچر کو کلوز کریں گے۔ لائٹ گئی ہوئی ہے، بیٹری 6% ہے، پھر ریکارڈنگ اچھی نہیں ہو پائے گی، تو یہیں پر ہم انشاءاللہ اس بات کو مکمل کر کے بات کو ختم کر دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فردن فردن، اکیلے اکیلے حساب لے گا، اجتماعی حساب نہیں ہونا، یعنی ہر شخص اپنا اپنا حساب، اپنے اپنے اچھے برے اعمال کا ذمہ دار وہاں پر خود ہوگا، تنہا اس کا محاسبہ ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی شور مچائے، لوگوں نے اسے کتنا ہی گمراہ کیا ہو، اس کی کوتاہی اور اس کی لاپرواہی کا انحراف کا سبب کوئی بھی رہا ہو، محاسبہ اس کا اپنا ہونا ہے۔
وہاں پہ جا کے نہیں کہہ سکتا اللہ اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اللہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، نہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اس دن، قیامت کے دن، سارے اس کے پاس اکیلے اکیلے حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے کہ ہم نے ہر ایک انسان کا نصیب اس کے گلے میں لگا دیا ہے، قیامت کے دن ہم اس کے لیے نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، اور لے خود اپنی کتاب کو پڑھ لے، آج کے دن تو اپنا حساب دینے کے لیے خود کافی ہے، لینے کے لیے خود دیکھ تو نے کیا کیا ہے، خود دیکھ تیری کیا سزا ہونی چاہیے۔ حدیث آتی ہے ما منکم من احد الا وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6539 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے براہ راست اس دن گفتگو کرے گا، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ بندہ وہاں پر خود بتائے گا، اللہ وہاں پر خود سوال پوچھے گا، اللہ تو ہمیں اس دن سے باز کر دے، اللہ ایسا حساب ہمارے اوپر آئے ہی نہ کہ اللہ ہم سے حساب لے اور ہمیں حساب دینا پڑے۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کو تو ان کا حساب، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے اور ان کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دے کہ جن بندوں کو تو صرف یہ کہے کہ دیکھو تم نے یہ اعمال کیے تھے، تم نے یہ اعمال کیے تھے، تم نے یہ اعمال کیے تھے، میں نے تمہارے ان اعمال کو کے بدلے تمہیں نیکیاں عطا کر دی ہیں، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ ورنہ جس شخص سے اللہ وحدہ لا شریک نے حساب لے لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، یا یہ تم نے کیسے کیا، اور یہ تم نے کیوں نہیں کیا، وہ شخص اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کل ہی ہم نے بخاری میں رات کو حدیث پڑھی ہے کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس شخص نے اپنی حقیقی تربیت کی، اپنی اصلاح کے لیے کوشش کی، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے آسان حساب ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے فضل سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے معاملات کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا حساب اللہ نے آسان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا